بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قرآن مجید میں سورۃ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ ناظرین، قیامت عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ اس کے لفظی معنی کھڑا کرنے کے ہیں، یعنی مردوں کو قبروں سے کھڑا کرنا اور دوبارہ زندگی لوٹانا۔ تاہم قیامت کی اصطلاح اس کائنات کی مکمل تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو آگاہ کرتے آئے ہیں۔ لیکن ناظرین، آج کے دور کے ماہرین فلکیات بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس کائنات نے ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ اس کی وہ مختلف توجیہات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان سورج کا ایندھن ختم ہونے پر قیامت کی پیشن گوئی کرتا ہے، تو کوئی کسی بہت بڑے بلیک ہول کو زمین پر قائم زندگی کے خاتمے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہوئی ہے، اسے اپنے اختتام کو بھی پہنچنا ہے۔ بحیثیت مسلمان، قیامت یا روز محشر پر ایمان لانا ہم سب پر لازم ہے۔ قیامت کب آئے گی اور کس طرح قائم ہوگی، یہ بات خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام نے اس کے بارے میں بہت سی نشانیاں اپنی امتوں کو بتائی ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو قیامت کی بہت سی نشانیوں سے آگاہ کیا ہے، جنہیں اپنے تمام زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا درجہ علامات بعیدہ کہلاتا ہے، جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوں گی، جبکہ دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات صغریٰ بھی کہلاتا ہے۔ یہ علامات قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس کے بعد تیسرا درجہ علامات قریب یا پھر علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ علامات اس وقت ظاہر ہوں گی جب قیامت سر پر آ کھڑی ہوگی۔ ناظرین، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات بعیدہ کی بات کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات دور حاضر میں ہو بہو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی اور یہ تو دیکھے گا کہ برنا پاؤں ننگ دڑنگ محتاج بکریاں چرانے والے عمارتیں تعمیر کریں گے۔ صحیح بخاری۔ دور حاضر میں یہ دونوں باتیں ہو بہو پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج کل کرائے کی کوکھ کا ایک عام رواج بن چکا ہے، جس میں ایک عورت کی کوکھ کرائے پر لی جاتی ہے اور یہ عورت اپنے مالکان کے بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ شاہ رخ خان کا چھوٹا بیٹا ابراہیم اس بات کی ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ عرب میں ننگ دھڑنگ گھومنے والے بدوؤں کی بنائی گئی فلک بوس عمارات نے اس حدیث کے دوسرے حصے پر مہر ثبت کر دی ہے۔ اب اسی طرح کی مزید کچھ احادیث ملاحظہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم، مینوشی اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ حوالہ بخاری شریف۔ خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوں گے۔ حوالہ صحیح مسلم۔ طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی۔ حوالہ احوال یوم القیامہ۔ جنسی بے راروی عام ہو جائے گی۔ بخاری شریف۔ جب قیامت برپا ہوگی تو زناکاری لوگوں کا معمول ہوگی۔ حوالہ کتاب الفتن۔ مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ دھاریں گی۔ حوالہ در منصور جلال الدین سیوطی۔ لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ حوالہ المتقی الہندی۔ لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا
جب انہیں اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ آیا کوئی حلال کما رہا ہے یا حرام۔ حوالہ بخاری شریف، نسائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں غریب نہ ہو جائیں۔ بس سال مہینے کے برابر ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹوں کے برابر اور گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ حوالہ ترمذی۔ ناظرین، آج کے دور میں دنیا کا ہر آدمی وقت کی کمی اور اس کے جلد گزر جانے کی شکایت کرتا نظر آتا ہے، جو اس علامات قیامت کے پورا ہو جانے کی طرف واضح اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آنے والے آخری رمضان المبارک کی بھی واضح نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ رمضان المبارک تاریخ انسانی میں آنے والا آخری رمضان المبارک ہوگا۔ اس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ دوبارہ نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوقات ختم کر دی جائیں گی۔ کتاب الفتن میں حضرت نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک رمضان ایسا بھی آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سن کر انسانوں سمیت تمام مخلوقات ارض سہم جائیں گی اور سب اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی، لیکن کوئی بھی اس آواز کی کھوج نہیں لگا سکے گا۔ سن لو کہ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کوئی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا دیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے قیامت سے قبل رونما ہونے والی چند علامات بعیدہ بیان کی ہیں۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں علامات صغریٰ اور کبریٰ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔